من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلى الله أشهد لا ولمن النصير أصبر الله بشير بالعباد والمسلمين رضيت وبالكعبة قبلة وبمحمد وليا وبأمين وليا وبالحسن والحسين إماما صلى الله الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الذي سيدنا مولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاء يضلل الله من المؤمنين أنفسهم وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر علی کے خالق نام بلند ہے کوشش کریں ذرا بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلوات بلند اور سبحان دعا ہے مالک دو جہاں بانیان کیے 500 کا مجالس فروش مالک اپنی بارگاہ میں قبول حضور فرمائے آل محمد کی عزت و عظمت و حرمیت کے سیل اللہ جتنے مومنین تشریف لاتے رہے ہیں مالک آپ تمام کو قدم قدم کے نیکیوں سے سرفراز فرمائے مالک آپ کو اس وسیلہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے علی الولی کا پڑھنے والا دنیا میں جس جس کونے میں بھی آباد ہے اللہ اس کی جان مال کی ثقافت میں حفاظت فرمائے اور امام سوانوں کو اللہ جلدی سے شکر عطا فرمائے آدمی حضرت تشریف فرمائے نوخات تشریف فرمائے انجمن تشریف فرما ہے تنیزہ تشریف فرما ہے اللہ آپ تمام کو مولا بالخصوص خاتون جنت آپ ہم سب سے راضی و خوشنود ہو جائیں صلوات مل کے بلند آواز سے مسلسل آج 5واں روز ہے ایک ہی آیت کے ضمن میں جناب کی سماعت کر رہا ہوں کہ ارشاد ربانی ہے کہ کچھ ہستیاں وہ نہیں چاہتی مگر الا ان شاء اللہ مگر وہ چاہتی ہیں جو ان کا رب العالمین چاہتا ہے جو ان کا رب چاہتا ہے وہ چاہتی ہے یعنی میں مسلسل یہ مدارس کر رہا ہوں تھوڑا سا اتر کے میں مسلسل
یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آل محمد وہ کرتے چلے گئے جو خدا کہتا چلا گیا اور خدا کو مانتا چلا گیا جو آل محمد کرتے چلے گئے۔ سلامت رہیے، تھوڑا سا آگے تشریف لائے ہیں، مجلس کی رونق کا تھوڑا سا آگے تشریف لائے، بلند محمد میرے بھائی سے کافی اسی دعا کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے جناب کو آج یادگار مجلس پڑھی جائے، سال بھر جناب کو یاد رہے، سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے تشریف فرما ہیں۔ بھائی جان، اللہ نے کہا، اللہ کا ارادہ ہوا، مصطفیٰ نے اعلان نبوی کیا، اللہ کا ارادہ ہوا، رسول خدا نے ہجرت کی، خدا نے چاہا تو نبی نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا۔ خدا کی چاہت ہے تو نبی نے اپنے بستر پہ میرے مولا علی علیہ السلام کو سلایا۔ خدا نے چاہا تو نبی نے ہجرت کی، خدا نے چاہا تو موقع فتح ہوا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی کی زندگی کا نچوڑ فضائل کا جملہ سناؤں۔ نبی آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے مقام جوفا، کہ جو ایک بائی پاس ہے مکہ اور مدینہ کا، جہاں سے راستے جدا جدا ہوتے۔ جب وہاں پہنچے، اچانک نبی کی ناکا، نبی کی گاچی، نبی کی سواری ہو گئی، وہی کا نزول شروع ہوا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، پہنچا۔ فرمایا تبلیغ کر، پہنچا۔ مالک کیا پہنچاؤں؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وہ چیز پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اور ذہن میں لائیے نا، وہ پہنچا۔ مالک نے ارشاد فرمایا، بڑی مزے کی بات یہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ سے لاڈ پیار والا لہجہ استعمال نہیں کیا، نہیں کہا مزمل، نہیں کہا مدثر، جگائیوں بندے کو تھوڑا بڑے رکھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کانی کملی والا، یا ایھا المدثر، اے چادر والا۔ میرے دوستو، دنیا کو کملی تو یاد رہے گئی، چادر کو بھی بلا دیا۔ فرمائی کا ذہن ملے گا، کملی تو یاد رہ گئی، چادر کو بھی بھلایا ہے۔ بھائی میرا دل دکھے گا جو میں سمجھ کے نہیں بولے گا۔ بھائی اگر کملی اتنی لوگوں کو اچھی لگی، ناک میں کملی، اٹھتے ہوئے کملی، بیٹھتے ہوئے کملی، سوتے ہوئے کملی، کالی کملی والا، لیکن اسی پارے کی سورہ مدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر والا۔ میں کہتا ہوں جب کملی کا نام لیتے ہیں تو کملی میں اکیلا رسول نظر آتا ہے۔ آپ کی چپ کی قسم ہے، اگر چادر کا نام لیتے ہیں تو چار اور بھی نظر آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج چونکہ خمسے کا نچوڑ ہے، عشرے کی آخری مجلس نچوڑ، خمسے کی آخری مجلس نچوڑ، میں جب ایک نچوڑ دن اپنے سامنے پڑھتا چلا جاؤں۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ نے دھمکی لگائی ہے، اے مصطفیٰ اگر تو نے یہ کام نہ پہنچایا تو نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کہہ رہے مجھے اپنی ذات کی قسم لوگوں کی شر سے جو میں بچاؤں گا۔ ڈرنا بھی نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے۔ آیت آئی، کائنات کے رسول نے اپنی سوال کو روک کے فرمایا سلیمان جی ترجمان رحمان، اور جو تھوڑا سا کھولے نا بھائی، اے سلیمان جی ترجمان رحمان، الیہ میرے قریب ہو، سلیمان قریب ہے۔ سلیمان ذرا اونچے پینے میں چڑھ کے نا اعلان کرو، حیا علی خیر العمل، نہیں تھوڑا سا حیا علی خیر العمل۔ بھائی اعلان ہونا تھا ولایت علی کا، نہیں تو نہیں فرمائی۔ بھئی نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خیرات عمل ہے، حج عمل ہے، آپ کی خاموشی کی قسم علی ولی اللہ خیر عمل ہے۔ حیا علی خیر العمل۔ آئیے بہترین نمبر کی جانب، جو آگے جا چکے سے واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرایا۔
سارے مل گئے. اب یہ جملہ ایسا ہے جو میں پنجاب بھر میں پاکستان بھر میں بڑی شکل سے بتا دیتا ہوں کہ جو رسول بندے ہیں. پہلا غور فرمائیے کائنات کے نبی نے فرمایا سلمان جی مولا فرمایا اس کا مہمہ بھی اتارو, اس کا سجاوا بھی اتارو, اس کا سجاوا بھی اتارو. لیکن نہیں جو کے اترایا کیوں جو کہ بھاگنے کا ڈر تھا, بھاگنے کا خطرہ تھا. نبی نے ان کے مہمل اترا دیے. مہمل اترا کے کیا نبی نے مہمل اترا کے منبر بنایا. ذہن بنائیے گا نبی نے کیا فرمایا منبر بنایا. اور منبر کیسا بنایا پلانوں کا منبر بنایا. ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا پلانوں کا منبر بنایا. میں سوال کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ منبر بنا رہے ہیں منگوا کے دی رہے ہیں یا رسول اللہ آپ منبر منگوا بھی تو سکتے ہیں نا کہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت پر کوئی آ سکتا ہے مدینہ دور نہیں ہے تو منبر پہ آ سکتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام منبر آ سکتا ہے. لیکن یہ جانے کے بعد منبر بنتے رہے گی. کوئی لکڑی کا منبر بنائے گا, کوئی سنگ مرمر کا بنائے گا, کوئی گارے کا بنائے گا, کوئی اینٹوں کا بنائے گا. ہر آئے گئے منبر کے اوپر ہر آیا کھڑا آئے گا. یہ بندی والا منبر میں نے بنایا بھی خود ہے, اسے ہٹایا بھی خود ہے. بنا اور ہٹا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آئے گئے منبر پہ ہر آیا کھڑا آ سکتا ہے. نبی منبر پہ یا نبی آ سکتا ہے یا نبی آ سکتا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے بچے ہیں. ہر آئے غیر منبر پہ ہر آئے غیر آ سکتا ہے. نبی والی منبر پہ یا نبی آ سکتے ہیں یا علی آ سکتے ہیں. اچھا مہربانی علی ولی اللہ شباب بلند و شباب محمد دیکھیں بھائی اس خمسے کا میں نے موضوع رکھا ہے مشیت الہی. بانیان یہ رضا دیتی یہ نوجوان ہے قدیم موسم جوادی. کوئی بھی مجلس ہو جلسہ ہو خمسہ ہو ایک مجلس ہو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بھائی اس مجلس کا بانی کون ہے, خدیم کون ہے, موضوع کیا ہے. یہ تو جو فرمائے مجلس رکھتا ہوں بھائی جان ہر مجلس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. مجلس کا بانی کون ہے, مجلس کا خطیب کون ہے, مجلس کا موضوع کیا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ 5 سال ویسے تیار کرتے ہیں. غدیر میں تینوں چیزیں نہ بھول گئے. غدیر میں تینوں چیزیں نہ بھول گئے. غدیر کا بانی کون ہے, غدیر کا خطیب کون ہے, غدیر کا موضوع کیا ہے. جب بندہ نہیں بولے گا وہ شک لگے گا غدیر میں تینوں چیزیں ڈھونڈتے ہیں. ہر مجلس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مجلس کا بانی کون ہے, مجلس کا خطیب کون ہے, مجلس کا موضوع کیا ہے. غدیر میں دیکھتے ہیں غدیر کا بانی کا لا الہ الا اللہ, غدیر کا خطیب کا محمد رسول اللہ اور غدیر کا موضوع علی ولی اللہ. غدیر کے میدان میں کائنات کے رسول نے سب کو جمع کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جناب تازے تازے حاجی سر سے گنجے اور جو نہیں بات سر سے گنجے عرب کی گرمی تبتی ہوئی بین مجھے اللہ رسول جنگی مرحوم آل اللہ وعلم کو جملہ یاد آ گیا ہے. ذرا خوش سنیے گا نعرہ بھی سنائے گا جو سمجھ آ جائے. تو کہہ رہے تھے لوگوں نے اپنی آبائیں اتار کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور ان کا عقیدہ مقدر ہے کسی کے پاؤں جل رہے تھے کسی کا دل جل رہا تھا. کے میدان میں یہ ماحول بنا ہوا تھا. خدا کی قسم ہے کائنات کے رسول نے میرے مولا علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بلایا. پہلو میں بلا کے غدیر میں صحیح منبر بنا ہوا ہے. بلالوں کا منبر, منبر کے صاحب منبر
سرکار نے طویل خطبہ دیا غدیر کا، سرکار نے پوری فرمایا میں نے نمازیں پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکات پہنچا دی، والدین کا احترام سجا دیا، حق کی اطاعت کرا دیا، سارے اعمال کرا دیے، مجھے کیا مانتے ہو؟ سمجھنے والے نے کہا مولا، نہیں تو مجھے نہیں کہا، نبی نے کہا اونچا بولے کیا مانتے ہو؟ مولا، نبی نے پھر آسمان کی نظر دیکھا، کہا کیا مانتے ہو؟ مولا کی ارادت یہ مولا، نبی نے ساتوں آسمانوں سے پوچھا، ہر ایک کی ارادت یہ مولا، نبی نے ابھی کا ہاتھ پکڑ کے بلند آواز سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہو اس بندے کے بیٹے کا علی مولا ہے۔ علی مولا، علی مولا، نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس صدی کے اہل حدیث عالم دین اللہ زندگی کرے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ابھی مولا کا معنی یار نہیں ہے، مولا کا معنی دوست نہیں ہے۔ میں 2010 میں چھپڑ بازار چکوال میں نے چہلم پڑھا، رات میں رہے تو ترمذی خاندان میں بانیان سے انہوں نے کہا کہ مطلب مولا کا ترجمہ عثمان اظہر آبدی صاحب نے کیا تھا، یہاں پر محسوس ہوا، میں نے کہا جملہ ہمیں بھی یاد ہے، اگر آپ کہیں تو مولا کا ترجمہ سمجھا ہوگا۔ مولا کا معنی ہے آقا، مولا کا معنی ہے جانوں میں تصرف رکھنے والا، مولا کا معنی آپ کے جسم کا مالک، مولا کا معنی آپ کے تن من دھن جسم کا مالک، مولا کا معنی یار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، مولا کا ترجمہ ایسا بناؤ کہ گھر کا ہر فاتح رہ سکے۔ مثلا میں کہتا ہوں علی میرا بھی مولا، علی میری بہن کا بھی مولا، علی میری ماں کا بھی مولا، علی میری بیٹی کا بھی مولا، علی میری زوجہ کا بھی مولا۔ ارے اگر دوست یار بناتے ہیں تو کس سے یار بناتے ہو؟ جو ہم نظر کے ہے مولا کا معنی ہے آقا، جانور کو سر رکھنے والا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں تو بابانگے دوہر کہہ رہا ہوں، یہاں تو بڑا کافی بننا ہے، لیکن پنجاب میں ہزاروں کے بدلے میں نے کہا ہے کہ سکندر فی ہے، پڑھائی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابی دور ہے، علمی کا دور آ گیا ہے، لیکن اتنے دور میں بھی حیران ہو رہے ہیں کہ جس کی نبی نے چھوٹی عمری پکڑ کے نہیں دکھائی، جو اللہ سے بھروائے جا رہا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا مومن سے بھروائے جا رہا ہے۔ غدیر، میرے مولا کا فرمان ہے غدیر، آپ شام و شوق سے پڑھا کرو۔ اگر دنیا کو غدیر سمجھ میں آ جاتی تو کربلا غدیر ہے۔ ایک جملہ میں پڑھ کر غدیر میں امیر فرمان سرکار نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن اعلان جو ہو گیا نا، صرف نبی نے یہاں نہیں کہا، کتاب کا نام ہے درر منصور، میری لائبریری میں موجود ہے، نبی نے پھر دعا کی آئے من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم ظالمن ولا، میرا اللہ ان سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے، وعادمن علا، اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے، وانصر من نصر ہو، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، واخذل من خذلہ، اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے۔ لیکن وجہ نہیں ہمیں اعلیٰ جملہ میں دل کو کھلے تو ہاتھ خراب سے نہیں کرے گا، لیکن فرمائے اللہم اضرب حق حیث نوال علی، میرا اللہ اب کو گھر میں رنج رنج بھرا ہی مجھ آئے۔ لیکن حل کرتے ہیں دل میں محبت علی ہے تو حل کو پھیلا ہے، رکھتے ہیں دل میں محبت علی ہے تو حل کو پھیلا ہے۔ بھی علی ولی اللہ کے قائل ہوتے ہیں کسی کا پھیلا نہیں ہے، حاجی حل میں چلا جائے اور حل میں جنت نارے اور جا کے دل میں محبت علی نہ ہو، علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو، چھٹے مان کے میں بنا گئے ہوں یا رسول اللہ حاجی بس یہ آتا ہے اکثر الحدیث بدل فرمائے نہیں، اقل الحدیث اکثر الحدیث، حاجی تھوڑے ہیں بندہ زیادہ ہے۔
نہیں گا میں بندہ زیادہ بندہ چاہوں آدمی تھوڑے ہیں بندہ زیادہ ہے اور وہ کیسے امام نے فرمایا اینک لگاؤ امام نے اینک لگائی بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا کیا بولا حیوان تھوڑی ہے انسان کوئی بندہ خنزیر کوئی کتا کوئی فلاں شکل اور میں سے جو میری دانی سہارا کا روح ہے وہ انسان کی شکل ہے جو دانی سہارا کا روح ہے وہ حیوان کی شکل ہے اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ دل میں دوست ہے کہ طواف کعبہ کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ دل میں دوست ہے اور طواف کعبہ کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے دل حضرت ہے اعلان جو ہو گیا ہے میں جلدی میں ٹائم دیا گیا اسی ٹائم میں تھوڑے ٹائم میں ڈبل مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں تو میں اعلان ہو گیا لوگ کھڑے ہو گئے بخیم بخیم یا علی مبارک ہو اور تاریخ اسلام کی بہت قدر شخصیت اس نے کہہ دیا یا علی حضرت عمر یا علی مبارک ہو انت مولا و مولا کل مومن و مومنۃ الی یوم القیامہ آج کے بعد تو ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے مومن کسی کا نام حضرت عمر کی ملکن تو مولا ہو فہانا علی المولا 3 دن تک مبارکبادی ہوتی رہی 3 دن تک دیکھیں کالج میں چلے جائیں بھائی جان یونیورسٹی میں چلے جائیں کسی نجی محفل میں چلے جائیں کسی چوک چوراہے پہ چلے جائیں اگر کوئی ہمارے شیعہ حیدر کرار کے بچے سے بزرگ سے نوجوان سے لوگ پوچھیں کہ علی ولی اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں تو ہم بتا دیں کہ علی ولی اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں تو نہیں رہے بس یہ جملہ خدا کی قسم ساری رات داد دیتے رہے بھائی جان جملہ بہت مضبوط ہے قیمتی جملہ ہے کائنات کے رسول نے مکے میں ایک اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں جائے گا یہ جملہ میں جناب سے پڑھوانا چاہوں گا تو یہ روشی گا تغلو بھی روشی گا کیا فرمایا بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسے جنت ملے گی پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں صاحبان علم بیٹھے صاحبان معرفت بیٹھے جو بندہ مکی زندگی میں ایک کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں نہیں تو یعنی جنت میں جائے گا یا جہنم میں بھئی جنت میں جائے گا کیوں جتنا واجب تھا اتنا وہ پڑھتا رہا ہے یہ مکے میں ایک کلمہ واجب تھا جو مر گیا ایک کلمے پہ جان چھوٹ گئی مرد میں زندگی آئی زہرا کے بابا نے دوسرا کلمہ پڑھایا نہیں سکے ہوئے آپ سکے ہوئے محمد رسول اللہ پڑھایا بندے پڑھتے رہے مرتے رہے یہ نہیں آتا رہا موت باتیں ہوتی رہی قبر میں جاتے رہے جو بندہ 2 کلمے پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا جنت جائے گا یا جہنم جنت جائے گا کیوں اس لیے کہ جتنا واجب تھا اتنا اس نے پڑھا ہے اب جو بندہ ہاتھ نہیں کھولے گا نا خدا کی قسم تو سمجھتا ہے آپ کے اس کھولنے کا دل نہیں رجل میں نے پھر جملہ کہہ دیتا ہوں بھائی مکے میں زندگی میں ایک کلمہ واجب تھا بندے پڑھتے رہے مرتے رہے جنت واجب مدنی زندگی لگی 2 کلمے واجب تھے بندے پڑھتے رہے مرتے رہے جنت واجب آگے خون قدیم جملہ کہہ دو بھائی یا تو خون قدیم سے پہلے مرنا پڑے گا ورنہ علم بھی ہوگا پہلا تو اگر خون قدیر سے پہلے مر گئے ہوتے اب آپ کو نہ کہتے خون قدیر کے بعد ہیں تو کائنات کے رسول نے علی ولی اللہ پڑھایا ہے بس آخری جو میں بیان کروں اچھا دیکھیں بیماریاں 3 ہیں روحانی بیماریاں 3 ہیں دنیاوی بیماریاں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی بیماریاں روحانی بڑی بیماریاں 3 ہیں شرک کفر نفاق شرک کفر نفاق اللہ کہتا ہے میں بیماری بعد میں پیدا کرتا ہوں علاج پہلے پڑا ہے یا اللہ ہمیں ان بیماریوں کا علاج بتا اللہ نے فرمایا 3 بیماری ہیں تینوں کا علاج ہے فرمایا شرک لا الہ الا اللہ پڑھیں گے شرک دور ہو جائے گا آپ کی
چٹکی میں شمع محمد رسول اللہ پڑھیں گے کوفر ختم ہو جائے گا علی المدینہ پڑھیں گے منافق ہو جائے گا تو جو علی حسین کو بڑا پیارا ہے بابا کا نام ہے نا علی میرے مولا کے 3 بیٹے ایک جملہ پڑھ لوں میں چوتھی امام کے فضائل کا سب جملہ پڑھ لیتے ہیں میرے مولا کا نام ہے علی زین العابدین میرے مولا حسین کے 3 بیٹے ہیں علی زین العابدین علی اکبر علی اصغر یہ حسین بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں علی نبی ہو رہا ہے ایک سوال ہے جسے تو سلیم کے بلند اللہ سے وہاں گیا نہیں بھی بند نہیں کرے مقصد میں چلے سوال نہیں بلند اللہ سے وہاں گیا انسان گئے ہوگا آپ بھی فکر لگے انسان مجھے سوال نہیں کرو کہ میرے مولا کا لقب کیا ہے علی زین العابدین علی سید الساجدین یہ دو جو بتائیے گا بھئی پوری کائنات عالم میں ایک ہی علی ہے دنیا نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں علی بنا وہ علی کلندر نہیں کہا مجھے علی بنا سارے نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ علی کلندر نے کہا مالک مجھے علی بنا اللہ نے کہا اگر تجھے علی بناؤں کائنات دوبارہ بناؤں اگر تجھے علی بناؤں آسمان کا شامیانہ دوبارہ بناؤں زمین کا فرش دوبارہ بچھاؤں لوح قلم دوبارہ بناؤں عرش کرسی دوبارہ بناؤں آدم سے ابراہیم تک دوبارہ بناؤں عیسیٰ موسیٰ دوبارہ بناؤں نہیں بنا سکتے لیکن اس نے کیا کہا مالک مجھے علی بنا اللہ نے فرمایا تو علی نہیں ہے وہ علی ہے جو کتاب میں لکھا گیا ہے کہ وہ علی ہے اور جو چیزا وہ علی ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی علی نہیں ہے لیکن اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے چوتھے امام کی ولادت ہے 8ویں ہجری پہلے امام کی شہادت ہے 40 ہجری بھئی 2 سال جو علی کی زندگی میں علی بن کے رہا اسے جو علی صلی اللہ علیہ وسلم علی زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت سجاد ایک نہیں عددار 40 سال خوب کے حسن رکھا ہے اور آپ کو جزا خیر عطا فرمائے کتنے سال 40 سال میں صداقت کا نوکر ہوں 25-26 سال مسلسل مجھے نوکری پڑھتے ہوتے ہیں کئی دفعہ لوگ اس روایت پہ اعتراض کرتے تھے ایک مولانا اعتراض کرتے تھے بعد میں جب ان کا انتقال ہوا میں یہاں قریب گیا تھا اسے ڈاکٹر نے ابھی بھی صاحب نے کہا کہ اسے پانی نہیں دینا یقین جانے پیاس کا انتقال کر دیا میں کام میں کہا تھا کہ بلا اب اس روایت پہ اعتراض کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں ایران میں ایک آیت اللہ سے پوچھا کہ قبلہ واقعاً سجاد فون لوگ علی محمد اللہ سالو سانا تھا آج مجلس سے مخصوصی کی مجلس سے کیا واقعاً سجاد عددار بیٹھے مغمی بیٹھے فون لوگ رہا میرے امام نے فرمایا میں اس کا تجربہ بتاتا ہوں میرے سامنے کوئی کربلا کے مسائل پر ہو عددار و سوالی نے کربلا کے مسائل کا جملہ پڑھا دیکھا لیا ہے مجتہد کے ہاتھ میں سفید رومال تھا انہوں نے اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا عددار جب باہر آیا تو رومال کا رنگ سرخ ہو گیا تھا قبلہ نے کہا میں نے کربلا سنی ہے سجاد نے کربلا دیکھی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا کرے میں ایک جملہ اور پڑھتا جاؤں ذرا ذہن لے جائیے کہ آپ سائنس رجب سائنس رجب مدینہ ہے اور سائنس کا قافلہ سوار کر رہے ہیں ماننے کی لیے گا چلے دیجیے تو مسئلہ کیسے دیا ہوگا آپ فکر رہے جب اسے میں نشتر ہو رہا تو آپ لے کھل کے میرے ہر آنکھ کا شمار ہوگی یاد بھی ہم پوچھا ہوگا اگر اللہ دیکھ رہے ہیں جب یہ قافلہ مدینہ سے سائنس رجب کو روانہ ہو رہا تھا ہر بیوی مہمان پہ سوار ہوتی ہے آخر میں حسین کی بہن مسافر شاہ اگر جو بیوی مہمان کے قریب آئی ہے نا سارے جوان آگے بڑھے اکبر کی آواز آتی اماں آج جو مہمان پہ میں سوار کرو بیوی فرماتے نہیں اکبر تو نے مجھے سوار نہیں کرانا انہوں نے جیسے 13 سال یتیم ناشر کھڑے ہوئے تھے رو کے کہتے اماں یہی ارمان ہے میرا بابا جو پہلے مارا گیا ہے اما مجھے نہیں سوال کراؤں بیوی کے والدے نہیں قاسم تو نے مجھے سوال نہیں کرانا جتنے بھی جانتے عزدارو خدا گواہ ہے ابھی وہ اٹھا ہے جس کے آسر زینب کر رہا ہے وفا مجسمہ عباس عمر المدین کا چاند عباس
روک کے فرماتے آپ آزادی کو نوکر سوار کرائے. اللہ روک کے فرماتے ہیں نہیں زینب فرماتے نہیں مجھے تو نے بھی سوار نہیں کرانا. دیکھنے کی جانب اللہ آخر میں زمین سے والی کربلا روک کے سے میرے مولا فرماتے آج زینب مجھے میں سوار کرے. میرے مولا کرتے کہ فرمایا نہیں اللہ کا بابا مجھے تو نے سوار کرانا. روک کر کے فرمایا مجھے کون سوار کرے. سنی کے جملہ روک کے بھی فرماتے مجھے وہ سوار کرائے جو شام کا ساتھی ہو. جیسے سجاد میں سوار کرا آپ کی ماں مجھے میں سوار کرا. یا زہرا یا زہرا شرماؤنی کو لوٹا روی شکر کرنا وہ مواد کو بات کرو. میں نے تیرے ساتھ بارگاہ کرنا ہے. میں نے تیرے ساتھ بارگاہ کرنا ہے. میں نے تیرے ساتھ دیوار کو ہے. سن کے جو ملائکہ جب آقا سجاد شام سے رہائی کے بعد واپس آئے تو لوگ امام کو وہ شبد ذکر کیا ہے. ایک بندہ آیا ضعیف کا مولا یہ بندہ آپ مدینہ سے چلے سے مکہ, مکہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا, واپس مدینہ. تکلیف کہاں پہ آئی ہے؟ اور ہونے والے امام فرماتے ہیں اشیاء ہائی کر میں اس کو اشیاء. اللہ صاحب نے کہا مولا مجھے سنا ہے عباس کے بازو برابر سے امام کی آواز اپنی بات ایسے ہے. مولا تکلیف کہاں پہ آئی ہے؟ امام کی آواز اپنی اشیاء. اور سنوں کے جو ملارو کرتا مولا میں نے سنا ہے کہ جب آپ کے بابا حسین جمع ہو رہے تھے بیٹی شاہدہ قدم سے دیکھ رہی تھی, بہن شاہدہ قدم سے دیکھ رہی تھی. کہا بات ایسے ہے مولا تکلیف کہاں پہ آئی ہے؟ امام کی آواز اپنی اشیاء. اگر دعوت جب 3 دفعہ شام کا نام لیا نا تو شاعری کا مولا شہید ہونا تو آپ کا حصہ ہے. شام نے بہت بھی ہے اور آئیے خیرت مند انسان سامنا. امام کی آواز آتے نا آپ نہ مجھے بلا یہ بتا ماؤں کا کھلا سر ہے شرابی کا دربار ہو آپ کسی نظر مجھے اور دربار جانا ہمارا حصہ ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا کو پھیلا لے بھیا. یا زہرا کو پھیلا لیجیے گا. خدا گواہ ہے اب یہ ہوگی جب میں کہوں گا پھر اب میں نے بسائے نہیں بڑھے ہیں رونے والا خدا گواہ ہے. سجاد شروع سے بیمار تھا. آج ہم لوگ کو وہی لوگ یہی وہی روکو نا بھائی چلا دے روک دو. ابھی داؤد روکو مجھے کوئی مسائل بھی کر دے روکو دیا مسائل کا خراب کرے چلا دے گی لڑائی کرتا کہ مسائل پڑھا ہو. ابھی کہتا ہے قیامت کا منظر ہے. سجاد شروع سے بیمار نہیں تھے. سجاد کو بیمار کر کے شام غنیمہ یا زہرا مجھے ہمیں کا مسائل پڑھنے دینا مجھے ہمیں کا مسائل پڑھنے دینا جو سے پیچھے تھی کو پیچھے جینا. کہ اللہ سجاد کو بیمار کر کے شام غنیمہ سجاد کو بیمار کر کے سفینہ پہ بہن اجل کو میں سنی تھی بھائی ایک جمعہ میں نے زندان شام کا پڑھنا ہے. اجلال زندان شام سے پہلے کیونکہ آج یہ حاضر نہیں ہوئی اور ہر بندہ ساتھ سینے لحاظ رکھی مطابع موجود ہے. اجلال جب بازار شام آیا نا بازار شام آیا ایک مرحلہ ایسا آیا سجاد ایسے چلے جیسے نمازی رکوع کی حالت. ایک ظالم قید حسین کا یہ ہی بھی خبر میں ہے نا تلوار اٹھاؤ حسین کے سنگ سفر کرو. اگر آپ اس نے تلوار اٹھائی سجاد کی گردن میں تلوار رکھی ہے اچانک سکینہ نے خنجر میں ہاتھ رکھا ہے. اس ظالم نے ایک چھوٹی اولاد کو سکینہ کو پکڑ چڑھا ہے. تمہارے لگن تھا جناب سجاد کی آنکھوں کی چچا آواز آج میری پتی کی طرح دکھا رہی ہے. سجاد کو تدبیر زندان شام میں لے آیا. اے میرا اللہ میں مرتا میں جو ہمیں پڑھا سجاد کو تدبیر زندان شام میں لے آئی. اللہ زندان شام میں آئے. جب شام کا ٹائم ہوگا نا آپ کے میرے چوتھے امام اور پانچویں امام زندان سے باہر آ کر کے بیٹھتے ہیں. اللہ ایک بلخی کو امام نے کہا تھا ان شب ہجری یہ مدینہ آیا تھا
امام نے فرمایا اگلے سال دل نے مدینہ نہ آنا شام سے آنا. یہ جو مسئلہ ہے یہ جو آپ کی بات ہوتا ہے. حضرت امام نے کہا تھا صالحات نہ آنا دے کر جائے فرمایا چند چادر کی ساتھ لے لیا نا, ساتھ اکیلا نہ آنا, 4 سال بیٹی کو ساتھ لے لیا. اگر کاغذ کا کاغذ ساتھ لے کر بیٹھا والا مدینے کے دور ہے شام کے قریب ہے. جب سفر کا مہینہ آیا نا یہ امام سے ملنے کے لیے بیٹھا مدینہ سے نہیں بلکہ سے چلا شام آیا اور ہر دروازے پہ پوچھتا زندان کے دروازے پہ آتے. پھر 5ویں امام نے پہچانا فرمایا بابا سامنے دیکھ ہمارے دروازے کا بڑا پرچی نہیں آتا. فرمایا بابا کہو تو دوارے کراؤں. میرے 5ویں امام چلے فرمایا خدا شام کا لڑکی اللہ تعالیٰ لڑکی کا لڑکا ایسے آیا اور جیسے نشے پیجانے پانی آتا. اللہ تعالیٰ سلام کرتے کہ السلام علیکم یا ایھا رسول علیہ میرا سلام. اللہ تعالیٰ سلام علیہ میرا سلام. اب میرے بھائی نکال کر جملہ مسائل کا سلمی بھائی اللہ تعالیٰ سلام علیہ امام نومن کی جواب کرتے روانتے بھرنے خدا السلام علیہ اور جنان ہمیں نبا پر کھائے اور کئی سلام علیہ اور یہ اللہ سلام علیہ امام کی بھائی خدا آوازی آقیدی ملیمان جنرام سجانا مدینہ رسلہ بیران وارکی لہا شام اللہ علیہ آج کوئی جنہا ہو بیران بگوی زمین اللہ رحمن اللہ اللہ رحمن اللہ چاہتے امام درام جائے اللہ رحمن اللہ تیرا سخت کلام لگا دنیا لگے سوالنا اور سجنا شمولی اللہ تعالی کہ سلام لگایا امام کے پریشان رہا ہے روز فضیل مسیح میں سنا اور سجا بیٹھا. اللہ تعالی کے نام پتہ چلے سکھاوت ہے امام جواد بچیوں میں آتا خالحت نام چادر لگا آج مولا چادر لگا امام جواد چادر آج مولا چادر لگا پہنی جن کی بنی ہے رام بھلے نلوا زیدہ بن رہے آج حلام نبی آئے اس کی آمین آقا کہ میں سمجھے اس دوار میں تاور کو سو اللہ سبحانہ کروائی ایک یاد تھا لچی زندہ ہو جائی اور اللہ صحیح سے بولی بلائی پہلا پہلا بھائی کا یہ بی میں سنائے بابا زندہ بغامی نیم بھی ہوئے اللہ سالے چادر کونی بھی آغازی کے زندہ آپ نے تعلق اٹھایا ہوا ہے امام سجاد کا تعلق ہمارا سجاد کسی